بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں فرمایا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی. بدن کو تو روز مل مل کے دھوتے ہیں لیکن کبھی روح کا میل بھی اتارا ہوتا، کبھی اندر کی غلاستیں بھی دھو ڈالی ہوتی، کبھی من میں اتر کر کے اندر کے پاپ بھی مٹائے ہوتے. اس لیے میرے رب نے کہا کہ حقیقی کامیابی اسے نصیب ہوگی جس نے اپنے باطن کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کی، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے اپنے دل نگر کو پاک کیا. اور جب اندر پاک ہوتا ہے تو پھر یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے. ورنہ میلی کچیلی جگہ پر تو میں نہیں بیٹھتا، گندی اور غلیظ جگہ پر آپ نہیں جاتے، تو جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا محبوب ہے، کیا وہ گندے دل میں آئے گا؟ اس کو ستھرا کرو، کوئی جھاڑو لے کے اندر اترو اور دل کی صفائی کرو، پھر عرض کرنا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. لیکن اندر اگر غلاستوں کے ڈھیر پڑے رہے، اندر اگر نجاستیں پڑی رہیں، اندر حسد، کینے اور بغض اور نہ جانے کیا کیا پلتا رہا، تو پھر یہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ کبھی وہ محبوب کی جلوہ گاہ بھی بن سکتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اچانک ارشاد فرمایا، صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نظریں رکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہمیں جستجو ہوئی، شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی میں اب داخل ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے. وضو کا پانی ان کے چہرے پہ نمایاں تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا. خیر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے ان کی زیارت کی. دوسرا دن ہوا، پھر مجلس رحمت بپا ہوئی، تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہم نے سوچا دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے. لیکن تھوڑی دیر گزری تو وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو چہرے پہ نمایاں ہیں.
तीसरा दिन आया तो फिर हुजूर ने फरमाया, दीदार का शौक हो जन्नती के दीदार का तो दरवाजे पे नजरें रखो। तो कहा कि हमने देखा तो वही बुजुर्ग तीसरे दिन भी तशरीफ लाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग उठ के घरों को पलटे और मैं उन बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा। मैंने कहा, बाबा जी, मेरी वालदे गिरामी से कोई शिकर रंजी सी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके पास गुजारना चाहता हूं, क्या मुझे आप अपना मेहमान रख लेंगे? उन्होंने कहा, आ जाओ, कोई हरज नहीं। फरमाया, मेरी गरज ये थी कि मैं देखूं कि ये अमल कौन से करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन यही तशरीफ लाते रहे। तो कोई खास अमल होगा तो मैं उस अमल की टो लगाऊं और खुद उस अमल के जरिए मैं भी कोशां हो जाऊं और जन्नत का मुस्तहिक बनूं। तो मैंने कहा कि मैं 3 दिन आपके पास रहना है। उन्होंने कहा, आ जाओ, कोई हरज नहीं। मैं उनके साथ चला गया। दिन गुजरा, शाम पड़ी, तो जब रात हुई तो उन्होंने मुझे बिस्तर बिछा दिया और एक जानिब खुद भी लेट गए। मैं चादर ऊपर ले करके ये तासुर दिया कि मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं सोया नहीं था। मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं कि ये रात उठ के नवाफिल कैसे पढ़ते हैं और दीगर आमाल खैर क्या हैं। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो सोए रहे। बस ये था कि जब करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। बाकी सुबह उठे, नमाज फजर अदा हुई, मैंने भी नमाज फजर पढ़ी, सुबह नाश्ता किया, बाहर बाग में चले गए, सारा दिन गुजरा। मैंने सोचा हो सकता है कल मेरे लिए इन्होंने अपने मामूलात तर्क कर दिए हों, तो जो मामूलात का आदी होता है उससे रोज ये नहीं हो पाता, तो चलो आज सही। तो अगले दिन फिर मैं चादर ओढ़ के लेट गया और ये तासुर दिया कि मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं ताक में था। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो उसी तरह सोए रहे। तीसरा दिन आया, गुजरा, और फिर रात पड़ी और मैं सारी रात ताक में रहा, लेकिन वो सोए रहे। खैर, जब सुबह हुई, नाश्ता हुआ, तो मैंने बुजुर्गों से कहा कि मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कोई मेरे घर में मसला था। मैं किसी मकसद के लिए 3 दिन आपके पास रहा हूं, और वो मकसद ये था कि आका करीम ने फरमाया कि जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और आप आए। दूसरे दिन कहा, फिर भी आप आए। तीसरे दिन इरशाद किया तो फिर भी आप आए। तो मुझे जुस्तजू थी कि मैं देखूं कि आपके अमल क्या हैं। लेकिन 3 दिन मैं आपके पास रहा हूं, रातें भी बसर हुई हैं, दिन भी गुजारे हैं, मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया। वही मामूलात जिंदगी हैं जो कि आम मुसलमानों के हैं। तो उसने, बुजुर्ग ने जो बात कही वो सुनिए। वो फरमाने लगे कि अब्दुल्ला, तूने बड़ी मेहनत की है, 3 दिन तुम मेरे पास रहे हो और तुम इस टो में रहे हो कि मुझे टटोलें, देखें, मेरे आमाल का जायजा लें। तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छुपाया भी नहीं, जो मेरे अमल हैं यही हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छोड़ दिया हो, बिल्कुल यही अमल है जो तुम देखे हैं। लेकिन एक मेरा अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके, और वो अगर तुम और भी मेरे पास रहो तब भी ना देख पाओगे। लेकिन तुमने 3 दिन 3 रातें काटी हैं, मैं तुम्हें खुद बता देता हूं। ऐ अब्दुल्ला, ये जो मेरे सीने में दिल है, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। तो जब हमारे दिल साफ होंगे, दिल सुथरे होंगे, तो इस आईने में जमाले यार दिखाई देगा। जब आईना धुंधला होता है तो अपना अक्स भी दिखाई नहीं देता। तो हमने कदूरत, नफरत, बुग़्ज़ और कीने से अपने दिल के आईने को मैला किया हुआ है। तो इसको हमने साफ करना है, इसको सिकल करना है। ये अगर साफ हो गया, हमें महबूब की तलाश में कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ना मस्जिद विच, ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। ये यहां मैल आ गया है, यहां जंग चढ़ गया है, इस जंग को उतारें और फिर नजर झुकाएं तो जमाले यार दिखाई देगा। क्योंकि ये दिल कायनात है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है।
اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. یہ دل اگر روشن ہو گیا، مصفہ ہو گیا، منور ہو گیا، اس کے زنگ اتر گئے، اس کو حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہم نے پاک کر لیا، تو پھر اس آئینے میں ہمیں کائنات کی ہر حقیقت دکھائی دے گی. چونکہ پوری کائنات اس دل میں سمیٹ کے رکھی گئی ہے. صوفیہ اس دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں. کائنات کو سمیٹیں تو دل بنتا ہے، دل کو کھولیں تو کائنات بنتی ہے. باہو بولے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے، وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. سب کچھ اس دل کے اندر بھرا ہے. یہ چھوٹی سی کائنات ہے. اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. بندہ کہتا ہے اتنا بڑا جہاں اس چھوٹے سے دل میں کیسے سما گیا؟ تو اس کا جواب کتنی خوبصورتی سے دیا. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. ہماری دونوں آنکھیں روشن نہیں ہیں ساری، ان میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے روشن نہیں. ان میں پھر 2 سیاہ نقطے ہیں. پوری آنکھوں میں 2 سیاہ دائرے اور اس میں پھر 2 سیاہ نقطے، اور اس میں اتنی روشنی ہے کہ نظر اٹھائیں تو آسمان سمو لیتے ہیں. تو کہا جس طرح فلک آنکھ کے تل میں سمویا جاتا ہے، اس طرح پوری کائنات انسانی دل میں سموئی جاتی ہے. اس لیے اس کو قابو کرو، اس کو بے قابو نہ ہونے دینا، اس کو حسد میں مبتلا نہ ہونے دینا، اس کو بغض اور کینے میں مبتلا نہ ہونے دینا، اس کے اندر نفرتیں نہ پالنا. یہ نفرت کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ محبت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا عرش ہے. یہ تمہارے باطن کا چہرہ ہے، کہیں مسخ نہ ہو جائے. اس کی درستگی کے لیے کوشش کرو. اگر یہ ٹھیک ہو گیا پورا نظام حیات ٹھیک ہو گیا. اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سجدے بھی بے کیف ہیں، پھر طواف بھی بے کیف ہیں اگر دل ٹھیک نہ ہوا. وہ کسی نے کہا نا کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے. اگر یہ صاف نہیں ہوا تو پھر کعبے جا کے بھی کچھ نہیں ملتا. اور اگر یہ درست ہو گیا تو رومی کہتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کہا دل کو قابو میں لیا، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. فرمایا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. اس کا درست ہو جانا، یہ تقوی کا مرکز بھی دل ہے. میرے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اور اشارہ دل کی طرف کیا. تو یہ اگر یہ صحیح ہو جائے، اس کو حسد، اس کو بغض، اس کو کینے سے پاک کر لیا جائے تو پھر پوری کائنات ہی اچھی دکھائی دیتی ہے. اصل ہم اگر کسی کو برا دیکھتے ہیں تو اس لیے ہمارے اپنے دل کے آئینے میں کدورت ہے. جب یہ صاف ہوگی تو پھر کون برا لگے گا؟ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے. دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. پھر تو سارے اپنے دکھائی دیتے ہیں، پھر تو ہر ایک سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے جب دل کا آئینہ صاف ہو. اور جب دل کے آئینے میں گرد کدورت ہو تو پھر اپنا عکس بھی سلامت دکھائی نہیں دیتا. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ بن سکا، جو اپنا بھی نہ بن سکا، اس کے پھر پلے کیا رہا؟ خدا شناسی کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو اپنی خودی کا تعقل نہیں ہوتا، جس کو اپنے آپ سے آگہی نہیں ہوتی، جسے یہ شناسائی نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں. کائنات کی حقیقت مستور حضرت انسان ہے. یہ خلاصہ کائنات ہے. یار اتنی بڑی کائنات اور تو نے ابھی تک اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھا. تو افلاک کو مسخر کرنے نکلا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈالنے نکلا ہے، کبھی من میں بھی اتر کے دیکھا کہ تو ہو ہے کون؟ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یہ سزا ہے
اللہ سے غافل ہونے کی. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جو اللہ سے غافل ہو گئے، اس کی یاد سے غافل ہو گئے. اچھا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو پھر سزا کیا ملی؟ ذرا غور کیجئے. ایک تو سزا یہ ہے کہ کسی کو مرئی سزا دی جائے، ٹانگیں توڑ دی جائیں، رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے. اس کو تو لوگ سزا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتنی حساس اور باریک سزا ہے. جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، آکسیجن نہیں روک لیتا، چاند کو حکم نہیں دیتا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، سورج کو اس کے گھر میں تپش ڈالنے سے منع نہیں کرتا، اس کے لیے جو ہے وہ ہواؤں کو نہیں روکتا. پھر کیا کرتا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا ہم اسے اس سے بے خبر کر دیتے ہیں. جو اللہ کو بھلا دے، اللہ سے غافل ہو جائے، پھر وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے. اور جو اپنی حقیقت سے ناآشنا ہوا، بتاؤ پھر وہ خدا شناسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلے خود کو پہچاننے کی تلقین دی گئی ہے. صوفیاء نے بھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جس نے اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا، خود ہی کا تعقل ہی نصیب نہیں ہو سکا، تو رب تک شناسائی اسے نصیب کیسے ہوگی؟ تو انسان اپنے اندر سے کہ تو ایک بہت بڑی کائنات حضرت انسان، تو ایک بہت بڑا جہان ہے. اللہ اکبر. دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے بامیں کبھی. اقبال کا لہجہ دیکھیے. دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے بامیں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو وہ کیسے نصیب ہوگا؟ من کی پاکیزگی سے، من کی ستھرائی سے. اب دل کو تو میل چڑھ گئے، دل کو تو زنگ لگ گیا، اب اس دل کی صفائی کیسے ہو؟ تو پھر کس سے پوچھے کہ دل تو اجڑ گیا ہے، دل کی دنیا تو آباد ہو گئی ہے. سویر سے لے کر شام تک 2 دونی 4 کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. امیر سے امیر تر ہونے کی خواہش، آرزوئیں چین لینے نہیں دیتی. بظاہر کہتے ہیں جی بس پیٹ کے لیے لگے ہیں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 دوپہر اور 2 شام کو. زیادہ سے زیادہ اس کا اتنا مطالبہ ہے. 2 جوڑے ہوں تو پورا سال گزر جاتا ہے. حاصل خواہشات کی دنیا ہے جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور طلب زر میں رزق کی تلاش میں رازق سے غافل کر دیا ہمیں. تو کیسے پھر اجڑے ہوئے دل کو آباد کریں گے؟ کیسے یہ زنگ اتریں گے؟ تو آؤ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھئے، حضور سے پوچھئے کہ دلوں کو زنگ لگ گئے ہیں تو کیسے دلوں کے زنگ اتارے. تو آقا رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کو زنگ لگتا ہے. لکل شین سے قالا. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ریگ مال سے صاف کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ دیگر چیزوں کو زنگ اور میل لگتا ہے. یہ کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا صابن سے دھوتے ہیں. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے صاف کیا جاتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور جب دلوں کو زنگ لگے تو پھر دل کا زنگ کیسے اترے؟ فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ کا ذکر کرو تمہارے دلوں کے زنگ اتر جائیں. دلوں کے زنگ ذکر الہی سے اترتے ہیں. اللہ کا ذکر کرے اندر کے میل اتار دیے جاتے ہیں. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی. نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام. شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغذ. یہ کستوری اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو ذکر کا رگڑا دیں گے تو یہ مہکنے لگے گی.
کستوری کا مزاج ہوتا ہے، اس کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو پھیلتی ہے. یہ کستوری آپ کو کہیں سے لینے نہیں جانی، یہ اندر چھپی ہوئی ہے کستوری تمہارے. بس جب آپ اس کو تپش دیں گے، ذکر کی حرارت دیں گے، تو پھر مہک پیدا ہوگی اور وہ خوشبو تمہارے اندر ایک عجیب جہاں آباد کر دے گی. باہو کا لہجہ سننا چاہو تو وہ بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو. تو پھر کیفیت ہوتی ہے، ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ دور کرتا ہے. دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دلوں کے زنگ اترتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے. اپنی زندگی کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت کو ضرور شامل کرو. یہ پہلے بھی بہت سارے لوگ قرآن مجید سے دور تھے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو صبح اٹھ کے زیارتی اسی کی کرنے کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ دیکھوں کہ نئی چیزیں میرے دیکھنے کے لیے کیا ہیں. جبکہ آنکھ کھولنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد لوگ قرآن کھول کے بیٹھتے تھے. تلاوت کلام مجید کا معمول تھا. اور آج ہمارے ہاں جو بے برکتیاں ہیں وہ کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. میں آپ سے پوچھوں، کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال یا 35 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے پاس تو ڈھب کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اگر کسی کہ ہاں شادی ہوتی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے جایا کرتے تھے، یار میں نے شادی پہ جانا ہے. اس وقت کپڑا رکھتے تھے کندھے کے اوپر تو وہ کسی سے مانگ کر کے لے جایا کرتے تھے. بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹا بھائی پہن لیا کرتا تھا. یہ کل کی کہانیاں ہیں. لوگوں کے پاس زیادہ چیزیں نہیں، پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں تھی. دوپہر کے وقت بعض گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ کیا اور شام کو لوگ کھانا لیتے تھے. یہ آسودگیاں نہیں تھی. آج کتنی آسودگیاں ہیں، آج کتنا کچھ ہے. لیکن وہ دور جب ہمارے پاس آسودگیاں نہیں تھی، پہننے کے لیے ڈھب کا لباس بھی نہیں تھا، اور آج اتنے جوڑے کے موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. اس وقت کھانے کو کبھی نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. تو وہ زمانہ اور یہ زمانہ ہم دیکھیں، لیکن اس وقت طمانیت تھی، سکون تھا، نور تھا. اور آج ہم دیکھیں تو ایک بے چینی اور اضطراب کا عالم ہے. ہر شخص ایک عجیب کشمکش میں، بھاگم دوڑ لگی ہے. اضطراب ہے طبیعتوں کے اندر. اس کی کبھی وجہ بھی تلاش کریں کہ دولت کی فراوانی کے باوجود یہ اضطراب کیوں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اتنے پلاٹ لے لیں گے، اتنی دولت ہو جائے گی، اتنے پیسے آ جائیں گے تو پھر ہم فارغ البال ہو جائیں گے، ہم آسودہ ہو جائیں گے. لیکن جوں کھبتے چلے گئے تو ہمارا سکون لٹتا چلا گیا. صاحب، دولت کے انبار سکون نہیں دیتے، خوبصورت عورت کا پہلو سکون نہیں دیتا، لمبی لمبی گاڑیاں سکون نہیں دیتی. اگر سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کیا کرو. اس کے ذکر میں لذتیں ہیں، اس کے ذکر میں چاشنی ہے، اس ذکر میں قرار رکھا گیا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کرو. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو پھر یہ جن بھوت جادو ٹونے یہ کچھ نہیں ہوگا. آج ہر بندہ کسی عامل کے پاس ہر اتوار کو گیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. وہ کہتا تو وقت پہ آ گیا، اگر نہ آتا تو سب کچھ لٹ جانا تھا. ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تجھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے. تو آپ اس کے ڈیرے پہ چلے گئے اور پھر آپ کو ہر اتوار چکر کاٹنا پڑتا ہے. اور ذوف الاعتقادی کے اس مرض نے چاٹ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو. ہر گھر پر جن بھوت پریت کا سایہ ہے، ہر ایک کو کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، ہر ایک شخص کے اوپر جادو آسیب اور ٹونا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر جادو آسیب ٹونا نہیں ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا تھا، رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے. آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، صبح جو ہے وہ فیس بک کھلتی ہے.
آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، بے برکتی اور نحوستیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کے اجالے کیجئے، قرآن کا چراغاں کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں میں یہ خبر دیکھی۔ میاں تم نے خبر کہاں سے دیکھی؟ کہا رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے چینل کھولا تو یہ خبر وہاں چل رہی تھی، تو میں نے کہا نیند نہیں آ رہی تھی، کاش کہ تو نے قرآن کھولا ہوتا۔ جب بے چین ہوا تو نے چینل کھولا اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے، اور وہاں بریکنگ نیوز کے طور پہ تجھے اور بے چین کرنے والی خبر چل رہی تھی۔ تو نے تو بے چینی کو مٹانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، نیند نہیں آ رہی، عجیب کشمکش میں ہے تو چینل کھولا، کاش کہ اس وقت تو قرآن کا چینل کھولتا تو پھر دیکھتا تجھے قرار باطن نصیب ہوتا یا نہ ہوتا۔ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، یہ میرے حضور نے کہا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، اپنے اوپر طاری کرو یہ کیفیت کہ درد پیدا ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا اگر تمہارا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا۔ سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہ رہا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے اس کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ کاش کہ ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا تھا، لیکن افسوس ہم نے اس کتاب سے تعلق بھی اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے رکھا۔ جب نوبت قسم پہ آئی تو ہم نے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کیا۔ بیٹی کو جب رخصت کیا تو قرآن کے سائے کے تلے سے گزار دیا۔ جب اللہ اکبر، اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، یاز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تو نے آسے بھگانے کے لیے، جادو اور ٹونے کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھا۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ قرآن کا مضمون ہدایت انسانی ہے، یہ تمہارے قلب کے امراض کا علاج ہے، اندر کے زنگ اتارتا ہے، روحوں کو نکھارتا ہے، لیکن تو نے اس لیے پڑھا کہ گھر میں برکت ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے، فیکٹری میں برکت ہو جائے، بچوں کو لایا پڑھا دیا۔ اس کا انکار نہیں، برکت ہوتی ہے، اس کو گھول کے پیو برکت ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے دم کرو برکت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری۔ تو ایسا جاہل ملا، جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں، اسے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفریں کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، نور دیتا ہے، اجالا بانٹتا ہے۔ تو صاحب دلوں کے زنگ اتریں گے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے سے۔ تیسری بات،
دل کا زنگ اترے گا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے. آقا کریم نے پہلے منع کر دیا تھا قبروں پر جانے سے، اور یہ وہ موقع تھا جب قبر مشرکین کی تھی، لیکن بعد میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ. میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. شکستہ قبریں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں. آج یہ قبروں کے نیچے کیا پتا کہ جی کوئی بادشاہ پڑا ہو، شہنشاہ پڑا ہو، کج کلا پڑا ہو، لیکن آج ہڈیاں بھی گل گئیں. کیا نام تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج کفن بھی تار تار ہو گئے. اللہ اکبر. میں اور آپ اپنے اندر اتریں اور آخرت کی فکر پیدا کریں. یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے، 1000 سال بھی جئیں گے پھر بھی موت ہے، اور ہم تو تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ سانسیں قدم ہیں موت کی طرف. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. یہ سانسوں کی آری ہمارا بدن کاٹ رہی ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف رکھی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. ہمارے تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی سپیکر لگا کے آواز دے رہے ہوتے ہیں، وہ اور چیزیں بیچنے والے بھی کچھ نہ کوئی آواز دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سمرقند میں پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. او گزرنے والوں میرے پہ ترس کرو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتی. کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں کہ آج اگر نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بک جائے. کسی کا پیٹرول کا کاروبار تھا، آج نہیں کوئی گاہک آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے تو کروڑوں کے فائدے میں چلا جائے. کوئی کپڑا بیچتا ہے، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل مہنگا بک جائے. لیکن جو پھول بیچنے والا بیچارہ، آج اگر گاہک نہیں آیا کل پھول ہی مرجھا چکے ہوں گے. برف بیچنے والا ہے، کل اگر برف مہنگی بھی ہو گئی کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، کوئی ڈلی ڈلی میرے سے برف لیتے جاؤ. میں ایسا تاجر ہوں کہ جس کا راس المال ہی پگھلتا جا رہا ہے. جب اس نے کہا تو میرے قدم رک گئے. میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اب برف بیچ لیتا ہے وقت پہ تو پھر اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے، کوئی روپیہ لے لے، تو پھر تجھے کچھ بچ جائے گا. تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گی، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی. تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. آج کی یہ زندگی آخرت کی بہتری کی ضمانت بھی بن سکتی ہے اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. فرمایا گیا دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دیکھیے بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے. اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف کی نہیں، مٹی سے مٹی ہوا نہیں، تو بتاؤ کلف لگے لباس پہن کے گلیوں میں گھومنے والا اور کھیتوں میں کبھی چکر بھی نہیں لگایا، کٹائی کے موسم میں کوئی فصل اٹھا سکے گا؟ سوائے ہاتھ ملنے کے اس کا مقدور کچھ نہیں ہوگا. یہ بوائی کا موسم ہے، یہ جو ہم کاٹ رہے ہیں. آخرت کٹائی کا موسم ہے. یہاں تخم عمل ڈال لیں، کل فصل کاٹ لیں گے. اج ساوی نے سوکھے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے کار بیٹھیاں پینڈے مکنے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے.
کل یہ فرصت نہیں ہوگی. ایک فقیر تھا, وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا, تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا, بابا کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا, کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے, مجھے بتاؤ. اس نے کہا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا, گزر رہا تھا تو دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں پہ نظر پڑی, تو میرے جی میں آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے پھر اس سے بات کی, آواز آئی, لے آ میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا. بڑی خوشی ہوئی, میں نے ان سے بات کی. یہ الٹا آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے, جا بابا کام کر کے, ادھر ہمارے کام میں مخل ہو رہا ہے. تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے, یہی نہیں مان رہے. خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا, دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو یہ پھر رو گیا, بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا, کل والا ہی مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ کہا, کل بازار سے گزرا اور لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, دل میں امنگ جاگی کہ ان کی اور رب کی صلح ہی کروا دوں, لیکن وہ تو مان گیا, وہ بندے ہی نہیں مانے. مایوس ہو گیا, تو آج میں ادھر آ گیا, اور آج میرا خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. اس نے تجسس سے پوچھا, پھر آج کیا بنا؟ کہا, آج یہ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتا. آج یہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. آج وہ مان رہا ہے, اس کی رحمت کے در کھلے ہیں, سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا, لیکن ایک وقت آئے گا پھر ہم جو چاہیں پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ تخم عمل ہے. آج ایک آنسو, صرف ایک آنسو, جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے, کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا. مالک یا مجھے نکال لے, یا اسے جنت عطا کر دے. اللہ اکبر. گناہ گار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے, رحمت کا در کوشادہ ہے, اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں, رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنج گانا صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ, آجا. ما غرک بربک الکریم. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آجا, کل تو آنا ہی آنا ہے, پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھر. اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آ جا, پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا. ما غرک بربک الکریم. مجھے بتائیے, ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا ہے, جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے, سرکش, متمرد, باغی, اس کو آواز دی جا رہی ہے, آجا آجا پلٹ کے, میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی, آجا میرے بندے. اللہ اکبر. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو, اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھی گئی ہے. اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے, ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے, آجا, تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا, جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا الکریم, رب بھی کریم. پھر آگے فرمایا الذی خلقک کا, وہ رب جس نے تجھے پیدا کیے. دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے, وہ تیرا خالق لگتا ہے. ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو, لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی. اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد, محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے. ایک شاعر ہوا تابش, اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. میری ماں آج تک اسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا, محبتوں کا آباد جہان. ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے, ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے.
اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے. کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے. لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں. ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا. میرے بس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا. ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. یہ جنم دینے والی کا پیار ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں. تو جس نے خلق کیا ہے، ماں نے تخلیق نہیں کیا، جنم دیے، تو جو خود خالق ہے اس کا پھر کتنا گوڑا پیار ہوگا. 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو مالک کا در چھوڑ کے بندہ بھاگ رہا ہے، مالک کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا کریم رب ہوں. الذی خلقک کا دیکھ، میں تیرا خالق لگتا ہوں، تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس نے تیرے نقش تراشے، تجھے صورت دی، تجھے شکم مادر میں زندگی بخشی، تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، چمکتی پیشانی بخشی، دھڑکتا دل دیا، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے بولنے والی زبان دی. اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا سنوارا. اتنا باغی ہو گیا، آج اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں. اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے، کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اگر سامنا وہ کر بھی لے تو وہ 100 مرتبہ جتلائے گا کہ تو نے میرے سے زیادتی کی. لیکن مالک کتنا کریم ہے، جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا. حضرت عمر گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، فوراً سزا دیتے. ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور یوں ہی موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے. ڈر گیا، دل میں سچی توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے بوتل کو، شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، کڑک کے کہا یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈرتا ہوا کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے. اب تھی تو شراب، کہا سرکہ ہے. پھر حضرت عمر نے کڑک کے کہا نکال. اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا مالک آج عمر سے بچا لے. تو جو ہی جب نکالا تو دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا. جو خدا شراب کو بدل کے سرکے میں تبدیل کرنے پہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں پہ قادر ہے. سرے محبت، میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں اور اپنی ایک ایک ساعت کو اللہ اس کے رسول کے نام. آج موقع ہے، آج فرصت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے رسوائی کے، ذلت کے، ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. میں تو اپنے حساب سے 11 بجے پہنچنا تھا، تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ گرمی کی شدت کے باوجود، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جس طرح جم کے اور جس طرح محبت سے آپ لوگ تشریف فرما ہوئے، آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور منتظمین کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.